ایک دن ایک حکمران اپنے محل کے بلند و بالا کمرے میں آرام فرما رہا تھا کہ باہر سے ایک دیہاتی کی صدا سنائی دی، سیب لیجئے سیب، تازہ تازہ سیب۔ حاکم نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک کسان چہرے پر دھوپ سے جھلسی جھریاں، سادہ عمامہ اور گرد آلودہ چغا پہنے اپنے نحیف گدھے پر دونوں طرف ٹوکریاں لادے بازار کی طرف جا رہا ہے، جن میں سرخ رسیلے سیب بھرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں سیب کھانے کی خواہش جاگی۔ اس نے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ خزانے سے 5 سونے کے سکے لے لو اور میرے لیے ایک بہترین سیب لاؤ۔ وزیر نے خزانے سے 5 سکے نکالے اور اپنے معاون سے کہا، یہ 4 سونے کے سکے لے لو اور بادشاہ سلامت کے لیے ایک سیب خرید لاؤ۔ معاون نے 3 سکے رکھے، باقی محل کے منتظم کو دیے اور کہا، یہ 3 سونے کے سکے لے لو اور ایک سیب لے آؤ۔ محل کے منتظم نے 2 سکے رکھے اور چوکیداری کے منتظم کو بلایا اور کہا، یہ 2 سکے لے جاؤ اور فوراً ایک سیب لاؤ۔ چوکیداری کے منتظم نے ایک سکہ گیٹ پر موجود سپاہی کو دیا اور کہا، سنو، یہ لو 1 سونے کا سکہ اور وہ جو گلی کے کونے میں سیب بیچ رہا ہے اس سے سارے سیب خرید لو۔ سپاہی تیزی سے باہر نکلا مگر سکہ دینے کے بجائے سیب فروش کو گریبان سے پکڑ کر دہاڑا، او نادان دیہاتی، تجھے خبر نہیں کہ یہ شاہی محل ہے؟ تیری بلند آواز نے حضور والا کی نیند میں خلل ڈال دیا ہے، اب مجھے حکم ہے کہ تجھے قید کر دوں۔ بیچارہ دیہاتی تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، حضور میری خطا معاف کیجیے، یہ گدھا میری 1 سال کی محنت سے کمائے گئے سیبوں کا بوجھ اٹھا رہا ہے، یہ سیب لے لیجیے مگر مجھے قید مت کیجیے۔ سپاہی نے جلدی سے دونوں ٹوکریاں قبضے میں لے لیں، کچھ سیب خود رکھے، باقی چوکیداروں کے منتظم کو دے دیے۔ اس نے ان میں سے چند سیب رکھے اور باقی اوپر کے افسر کو دے دیے، ساتھ کہا کہ یہ وہ سیب ہیں جو 1 سونے کے سکے میں خریدے گئے ہیں۔ افسر نے سیبوں میں سے کچھ اپنے لیے چنے اور باقی محل کے منتظم اعلیٰ کو بھیج کر کہا کہ یہ 2 سونے کے سکوں والے سیب ہیں۔ منتظم اعلیٰ نے سیبوں کو دیکھا اور کچھ چکھا، باقی اسسٹنٹ وزیر کو دے دیے اور کہا، یہ 3 سکوں کے سیب ہیں۔ اسسٹنٹ وزیر نے کچھ سیب رکھے، باقی وزیر کے حوالے کیے اور کہا کہ یہ سیب 4 سونے کے سکوں کے بدلے حاصل کیے گئے ہیں۔ وزیر نے آخری 5 سیب بچا کر حکمران کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے 1 سیب کا کہا تھا مگر اس نے 5 سونے کے سکوں کے بدلے یہ 5 سیب دیے ہیں۔ حاکم نے سیبوں کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، میرے دور میں کسان واقعی خوشحال ہیں، ہر سونے کے سکے کے بدلے 1 سیب۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹیکس میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ ہم شاہی اخراجات پورے کر سکیں۔ چند ہی دنوں میں عوام پر ایسے بھاری ٹیکس لگے کہ مزدور روٹی کو ترسنے لگے، کسان قرض میں ڈوبنے لگے اور بازاریں بے رونق ہو گئیں، اور پھر عوام میں غربت بڑھتی چلی گئی۔ دوستو، ظلم تباہی کی بنیاد ہے، اگرچہ معمولی ہو، کیونکہ چھوٹا ظلم بڑے ظلم تک لے جاتا ہے، پھر وہ عادت بن جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ملک اور عوام دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سلطان کو چاہیے کہ رعایا کے معاملات میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی احتیاط کرے، کیونکہ ان میں غفلت فساد کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ظلم صرف تلوار سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک سکہ بھی ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ معمولی بدعنوانی جب مسلسل نظر انداز کی جائے تو وہ نظام کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ عدل کے بغیر حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی نہیں۔ جو حکمران فقط اطلاع پر فیصلہ کرتا ہے مگر تحقیق نہیں کرتا، وہ عوام کے مقدر سے کھیلتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔